ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في كبد صدق الله العظيم درود شریف پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب. حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام دوستوں، مخدوم اہل سنت، مجاہد دین و ملت، حضرت والا مرتبت شیخ الحفاظ الحاج حافظ محمد حمید اختر صاحب قادری سروری سلطانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرص پاک کی تقریبات ہیں. لوگ اپنے اپنے حساب سے اپنی زندگی میں ترجیحات کا تعین کرتے ہیں. کچھ کا خیال ہوتا ہے کہ حصول شہرت سب سے بڑی ترجیح ہے، اسی کے ضمن میں ساری چیزیں میسر آئیں گی. کچھ سمجھتے ہیں کہ اقتدار کے بغیر شاید ہر چیز لا حاصل ہے. کچھ بیچارے یہ بھی سوچتے رہتے ہیں اپنی زندگی میں کہ شاید دولت، سرمایہ اور وسائل صرف یہی سارا کچھ ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسلسل جد و جہد، انتھک محنت اور انتہائی جانفشانی کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں. اس جد و جہد کے درمیان اگر انہیں دولت، شہرت، اقتدار، اسباب میسر آ جائیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر نہ بھی آئیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جن ترجیحات کا تعین کیا تھا ہم اس پہ صحیح چل رہے ہیں. کافی موبائل چل گئے جی، اللہ جزائے خیر دے. بات بھی تو کسی نے سننی ہے نا. یہ سارے دوست بنا رہے ہیں، ایک دوسرے کو دے دیجئے گا دو چار باتیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مسلسل جد و جہد نہیں کرتے لوگ. دنیا میں جتنی بھی چیزیں انسان کو اس کی ذمہ داریوں سے روکتی ہیں نا، ان میں بڑی سارے مسائل ہیں، لیکن ایک چیز بڑی خطرناک ہوتی ہے جو بڑے بڑے باصلاحیت لوگوں کو بھی کوئی کام نہیں کرنے دیتی. وہ ہوتا ہے آرام دہ زندگی کا نشہ اور چسکا. رسک نہیں لینا، محنت نہیں کرنی، جد و جہد نہیں کرنی، آگے نہیں بڑھنا، کوئی کاوش نہیں کرنی، بس تبصرے کرنے، آرام سے بیٹھنا ہے. یہ جو لوگ آرام دہ زندگی گزارتے ہیں وہ بیچارے صرف تبصرے کرتے ہیں، دوسروں کو ڈسکس کرتے ہیں، کام نہیں کرتے. حافظ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے مسلسل کام کیا، مسلسل جد و جہد کی، مسلسل ذمہ داریوں کو نبھایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. ہم نے نہ انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا. اسے مشقت کرنی چاہیے، جد و جہد کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، کاوش کرنی چاہیے. مسلسل محنت جو لوگ کرتے ہیں وہ بہرحال کسی نہ کسی منزل تک پہنچ ہی جاتے ہیں. پہلے کسی زمانے میں مریض جاتے تھے ڈاکٹرز کے پاس تو ڈاکٹرز انہیں مشورہ دیتے تھے کہ آپ یہ دوائی لیں اور کچھ دن آرام کریں، ٹھیک ہو جائیں گے. آج کل آپ کسی ڈاکٹر سے بھی ملیں تو وہ کہتے ہیں یہ دوائی کھائیں اور ساتھ کوئی کام کریں، صبح اٹھ کے سیر کریں، کوئی تھوڑا چلا پھرا کریں تاکہ طبیعت ٹھیک ہو. اس لیے کہ آرام دہ زندگی پوری دنیا میں چھا گئی، مزاج بن گیا. اور خالی خلی بیٹھ کر تبصرہ کرنا، وہ فلانا. میرے پاس ایک دفعہ ایک صاحب آئے تو کسی معروف
بزرگ کے بارے میں وہ کہنے لگے اس نے اس طرح کیا، پھر اس نے اس طرح کیا، پھر وہ ایسے کر کے ہوا تو وہ مشہور ہو گیا ہے۔ میں کہ اس گل دا تینوں بڑا باریکی نال پتہ ہے، جے وہ انج ہوئے ہوندے تے ہو تم ہی جانا سی، کیونکہ آپ کو تو بڑا پتہ ہے کہ کیسے کیسے سارا کچھ ہوا، اتنا باریکی سے آپ جانتے ہیں۔ اگر اس وجہ سے ہوئے ہوتے نا تو پھر ہو تو نے بھی جانا تھا، لیکن آپ خالی تبصرے کیے ہیں، محنت نہیں کی۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جد و جہد ہے، ان کو بہت بڑا سیٹ اپ ورثے میں نہیں ملا تھا بنا ہوا، انہوں نے کام کیا، محنت کی، سارے پہلوؤں کو دیکھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جاگتے ہوئے وقت گزارا ہے، جاگتے ہوئے ٹائم گزارا ہے۔ جو لوگ جاگتے رہتے ہیں ان کی سب جگہوں پہ نظر رہتی ہے، کسی وقت بھی، کسی لمحے بھی جو سو جاتے ہیں نا، جو دم غافل سو دم کافر، غفلت نہیں، مشقت کی، محنت کی، جد و جہد کی، کام کیا، اور سارے پہلوؤں پہ ہی کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کام کرنے کا مزاج رکھتے ہیں تو پھر جب کام کرنا بندہ شروع کرتا ہے پھر اسے کام کرنا آ بھی جاتا ہے، کام کو کام سکھا دیتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے کس طرح جانا ہے۔ مسلسل کاوش، مسلسل جد و جہد۔ آپ حدیث پاک سنیے گا، غالباً بخاری میں ہی یہ حوالہ موجود ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخم لگا ہے نا، اور شدید زخم تھا، اسی میں آپ کا وصال ہو گیا، تو آپ کے سامنے سے ایک نوجوان گزرا۔ کچھ لوگوں پر غلبہ ہوتا ہے نا کچھ چیزوں کا، وہ وہی کام کرتے رہتے ہیں۔ جو آدمی سارا دن سائیکل چلاتا ہے، خواب میں بھی اسے خواب بھی سائیکل کے ہی آتے ہیں۔ جو کرتا ہے، جو سوچتا ہے، جس طرف دن میں اس کی نظر رہتی ہے، وہ سارا دن وہی رات کو اس کی خواب بن جاتی ہے۔ غلبہ ہو جاتا ہے بعض چیزوں کا، انسان کے ذہن پر مقصد سوار ہو جائے تو پھر وہی چیز اسے یاد آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا، خون بڑا بہہ گیا، تکلیف بہت زیادہ ہے، اسی میں آپ کا وصال ہوا۔ تو اس کیفیت میں جب آپ شدید بیمار تھے، نکاہت تھی، سامنے سے ایک نوجوان گزرا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس کی تہمد یا شلوار ٹخنوں سے نیچی تھی، تو اسی کیفیت میں آنکھ کھول کے فرمانے لگے، بیٹا یہ اوپر کر لے، نبی پاک نے یہی طریقہ ہمیں سکھایا ہے۔ اب آپ اس کو سمجھیں، اس پر غور کریں کہ اس وقت جب انسان نڈھال ہو گیا ہے، خون بہہ گیا ہے، اور حالت یہ ہے کہ ان کے صاحبزادے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ اگر حضور کے حجرہ نور میں جگہ مل جائے تو وہ یہاں لیٹنا چاہتے ہیں، ذہن بن گیا کہ اب وصال ہی ہوگا، اس وقت بھی تبلیغ کا غلبہ ہے ذہن پر۔ میرے بھائی اچھی طرح سمجھ لیں، کامیابیاں کسی بھی شخص کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی، یہ کوئی بھی تحفے میں دے کر نہیں جاتا۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، ماں منہ میں لقمہ ڈال بھی دینا بچے کے تو چبانا اسے پھر بھی خود ہی پڑتا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ زندگی میں کاوش، کوشش۔ آپ جن بزرگوں کے عرس پہ آئے بیٹھے ہیں نا، وہ مسلسل جد و جہد کا نام ہے، وہ مسلسل کاوش کا نام ہے، مسلسل کوشش کا نام ہے، اور مسلسل محنت کا نام ہے۔ محنت ہی کی، محنت سے وقت گزارا، محنت سے اپنے حالات کو بدلا، محنت سے اپنی زندگی میں ساری خوشبوئیں حاصل کیں، محنت سے سارے رنگ بنے، اور ان کا چمکتا دمکتا مزار بھی بتاتا ہے کہ یہ کسی محنتی شخص کی محنت کا نتیجہ ہے۔ تو جد و جہد ان کی زندگی کا سبق ہے، مسلسل کام ان کی زندگی کا سبق ہے، مسلسل کاوش ان کی۔ ہم تھوڑا سا دنیا میں گھومتے ہیں نا، ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یعنی اتنی گہری سطح پہ ہم جاتے ہیں۔ کبھی میں بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں نکلا ہوا تھا تو میری کچھ طبیعت پہ بوجھ بن گیا کہ یار یہ کہاں ہمیں، مطلب اتنی دور آ گئے، رستہ بھی خطرناک۔ تو جب میں اس سادی سی پرانی سی مسجد میں گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ مولانا شاہ محمد نورانی یہاں 10 مرتبہ ہے۔ کہاں جاتے تھے یہ لوگ، کس طرح پہنچ جاتے تھے؟
اور ایسے علاقے جہاں کوئی کسی قسم کے یعنی جواب کا یا رزلٹ کی امید نہیں کہ یہاں انہیں کوئی اللہ معاف کرے کوئی نذرانے کی توجہ ہوگی یا یہاں سے بہت زیادہ کارکن مل جائیں گے، بس کسی نے بلایا ہے دین کے لیے، اور وہ حضرت علامہ سید محمود رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب لکھی ہے، خلیفہ اعلیٰ حضرت مفتی پاکستان حضرت سید صاحب سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ وہ فرماتے ہیں یہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، تو تراویح پڑھ کے حضرت گئے اور ابھی ان کو لیٹے ہوئے کوئی 2 گھنٹے ہوئے ہوں گے تو ایک شخص نے دروازے پہ دستک دی، بوڑھے آدمی ہیں، سید ہیں، اور 18 اسباق دن میں ان کے ذمے۔ تو ایک آدمی نے دستک دی، میں نے دروازہ کھولا تو کہنے لگا سید صاحب کہاں ہے؟ تو میں نے کہا آپ بتائیں کیا کام ہے؟ کہنے لگا مسئلہ پوچھنا تھا۔ تو حضرت شارح بخاری علامہ محمود رضوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ کوئی اس وقت نہ کوئی جھگڑا ہو گیا بیوی سے، تو کوئی طلاق کے جملے بول بیٹھا ہے، تو اس لیے اس وقت رات کو آیا ہے، پریشان ہو کے، ایمرجنسی ہو گئی ہے کوئی۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا یار میں بھی کچھ مسئلے جانتا ہوں تو پوچھ۔ تو وہ تکرار میں سید صاحب بھی تشریف لے آئے، فرمایا بتائیے کیسے آنا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا حضرت میں نے پوچھنا تھا کہ یہ رمضان المبارک میں اگر عشاء کی نماز میں کسی نے فرض جماعت سے نہ پڑھے ہوں تو وتر پڑھ سکتا ہے؟ تو سید صاحب فرمانے لگے کہ مناسب یہی ہے کہ نہ پڑھے، باقی آپ کے تشریف لانے کا شکریہ، کو چائے پانی اس نے کا نہیں اجازت ہے۔ سید صاحب اندر آ گئے تو رضوی صاحب فرماتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا یار وہ بوڑھے آدمی، اور ابھی 20 رکعت تراویح انہوں نے یہاں جماعت سے پڑھی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد سحری ہو جائے گی، کون سی قیامت گرنے لگی تھی؟ کیا ایسا مشکل مسئلہ تھا جو فجر میں نہیں پوچھا جا سکتا تھا؟ فرماتے میں نے ڈانٹ پیٹ دیا اس کو ٹھیک ٹھاک۔ میں اسے ڈانٹ کے اندر آیا تو سید صاحب پھر حجرے سے نکل کے آ رہے تھے، فرماتے مجھے اتنا سخت لفظوں میں ڈانٹا، فرمانے لگے محمود مسئلہ میں نے بتایا، تمہیں کیا تکلیف؟ شکر کرو اس دور میں کوئی دین کی بات پوچھنے آیا، اور ہماری ڈیوٹی یہ ہے ہم بیٹھے ہی محبوب کا دین بتانے کے لیے، کوئی جس وقت آئے گا جس حال میں آئے گا ہم نے یہ جد و جہد کرنی ہے۔ کیا ہوا اگر نیند چھوڑی؟ میں نے دین کا مسئلہ بھی تو بتایا ہے نا، مجھے اجر بھی تو ملا ہے نا، تمہیں پتہ ہے اس کا ثواب کتنا ہے؟ تو جن لوگوں نے آرام تلاش کیے، جن لوگوں نے زندگی میں سکون ڈھونڈے، ظاہر ہے کہ پھر ان کے ذمے ان کے حصے میں تبصرے آئیں گے، لیکن جنہوں نے مسلسل جد و جہد کی، مسلسل محنت کی، آپ دیکھ لیں بہت سارے ہمارے بزرگ ہیں جو شہروں سے بڑے دور تھے اور چھوٹے چھوٹے علاقوں میں تھے، لیکن مسلسل پڑھایا، مسلسل محنت کی، مسلسل کام کیا، تو اس کے نتیجے آج ہماری آنکھوں کے سامنے۔ تو اپنے بزرگوں کے فضائل ضرور بیان کریں، لیکن کبھی آپ ان کی زندگیاں نچوڑیں گے تو آپ کو اس میں بڑی تھکاوٹیں نظر آئیں گی، بڑے رات جگے نظر آئیں گے، بڑی نیندیں تھیں جو انہوں نے پوری نہیں کی، بڑی مشقت تھی جس نے ان کے ہاتھوں اور پیروں کو چھالوں سے بھر دیا، بڑی باتیں تھیں جو وہ کہہ نہ سکے، اور بڑی آرزویں تھیں جو ان کے لبوں پہ نہ آ سکیں۔ عمر بھر محنت کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ، کوشش کے ساتھ انہوں نے گزار دی۔ سیکھو یار، بہت طبیعتیں لوگوں کی آرام پسند ہو گئی ہیں، بیٹھے رہنا، آرام کرنا اور تبصرہ کرنا، اس سے کبھی انقلاب نہیں آئے گا۔ کام کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بہترین نتائج نکلیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر خدمت قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا خدمت دین میں گزرا ہر لمحہ قبولیت کی اعلیٰ صورت میں اپنی بارگاہ میں اسے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ اپنی رحمت کا ساون بھادوں برسائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔